الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احوال، کچھ آپ کے فرمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں، لوگوں میرے حضور کا ذکر کرو، یہ جتنا بھی ذکر کرتے رہو گے اتنا دل کو تسکین ملتی رہے گی۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے، تین سینے دی میں ٹھنڈ آکاں، شہد گلابیاں کھنڈ آکاں، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمتوں والے نبی نے ہمیں فرمایا، ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی تاجدار کے پاس 3 پرندے آئے۔ آپ نے ایک پرندہ اپنی لونڈی کو دے دیا کہ اس کو کھانے کے لیے عطا فرما دیا۔ اس نے وہ کھایا نہیں۔ دوسرے نے وہ پرندہ لے کر واپس آئی تو آپ نے فرمایا، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھو؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر دوسرے دن کا رزق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے واسطے دوسرے دن کے لیے کبھی بھی کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے دوسروں کو بھی منع فرمایا کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال کی کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ کبھی مال جمع ہی نہیں ہوا جو کہ زکوٰۃ فرض ہوتی۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم کی شان۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے۔ یہ دیکھا کہ اس وقت وہ اپنے گھر پہنچے کہ آپ کے چہرے پر بھوک کے کہ آپ کو اثرات نمودار ہوئے، تو گھر کی تشریف لے کر گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہوا ہے، تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا کہ اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچھ آٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس وقت اس بکری کو آپ نے ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہوگا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر اور کھانا پیش کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اس دعوت پر بلا لو تاکہ وہ لوگ بھی اس کھانے سے برکت حاصل کر لیں۔ اور جب تمام لوگ آ گئے اور جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس تم ان کو بھیجتے رہو۔ جب لوگ آئے تو حضرت جابر نے ایسے ہی کیا، تو مختلف ٹولیاں بنا کر آپ کے پاس بھیجتے رہے اور آپ ان کو کھانا کھلاتے رہے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی تو وہ چلی جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا شک میں سیر ہو کر کھایا، اور برتن میں جتنا کھانا تھا پہلے جتنا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی وہ موجود تھا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ جب آپ سید عالم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو پھر جمع کیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر کچھ پڑا،
جسے مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے سنا نہیں۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان جھڑکاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ، اور میں خوش ہو گیا، اور میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹھہرے تھے۔ میں بکری لے کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گیا۔ وہ حیرت سے بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ہماری بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ یہ سن کر فرماتے ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بچوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو دونوں بچوں نے چھری لے کر چھت پر چلے گئے۔ اپنے چھوٹے بھائی سے کہا میں تجھے ایسا ہی کرتا ہوں جیسا کہ ہمارے والد نے بکری کے ساتھ کیا۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ یوں ہی اس کی امی جان نے یہ منظر دیکھا، اس سے پیچھے دوڑی، وہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخ و پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم و شان مہمان سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو۔ نہایت صبر و استقلال سے، حوصلے سے دونوں بچوں کی لاشوں کو اندر لے جا کر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرہ تر و تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا پکایا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کھانا آپ کے سامنے رکھا، اسی وقت جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لاؤ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کا وہ شرف حاصل کرے۔ میرے آقا نے حضرت جابر سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ جابر باہر جاتے ہیں، زوجہ سے پوچھا بچے کدھر ہیں؟ حضور کی خدمت میں انہیں پیش کرو، آپ ان کی موجودگی کے بغیر کھانا نہیں تناول فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ بولی اے جابر اب میں انہیں نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر نے فرمایا آخر کیا بات ہے، روتی کیوں ہوں؟ زوجہ نے اندر جا کر سارا ماجرا سنا اور کپڑا اٹھا کر بچوں کی لاشیں دکھا دی۔ وہ بھی رونے لگے کیونکہ ان کی حال سے بے خبر تھے، کیونکہ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ پس حضرت جابر نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت کمرے میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی کیونکہ تمام صحابہ انہیں دیکھ کر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو، ہم تمہاری دعا سے ان کو زندہ کر دیں گے۔ میرے مدینے والے مصطفیٰ نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بچے زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ احباب نے دیکھا کہ میں نے آپ کو دو واقعے سنائے کہ پہلا واقعہ کہ تھوڑا سا کھانا کیسے سب کے لیے کافی ہو گیا، اور پھر دوسرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بھی بچوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے، میری آقا کی دعا سے کہ وہ بچے زندہ ہو گئے، اور وہ کیسے اللہ رب العزت نے ان پر رحم اور کرم والا معاملہ فرمایا۔
اور یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے کہ بکری پر بھی اللہ نے کھائی ہوئی بکری پہ دوبارہ سے گوشت اور کھال چڑھا دیا، اور یہ زندہ بچوں کو، مردہ بچوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑا سا میرے پاس کھانا تھا، میں نے پکایا اور دعوت عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ مدنی کریم نے تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مارے شرم کہ میں کچھ نہ کہہ سکا اور خاموش کھڑا رہا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے میری طرف دیکھا، میں نے اشارے سے کھانے کے لیے چلنے کی التجا کی، فرمایا اور یہ لوگ، میں نے عرض کی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم خاموش ہو گئے اور میں اس مقام پر کھڑا رہا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میری طرف نظر فرمائی، میں نے اس طرح پھر اشارہ عرض کیا، فرمائے یہ لوگ، میں نے عرض کی نہیں۔ تیسری بار پھر دوسری تیسری مرتبہ کے جواب نے میں نے عرض کی بہت اچھا، یعنی ان کو بھی لے چلو، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ حضور تھوڑا سا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے ساتھ لیا اور تشریف لے آئے۔ سب نے اچھی طرح کھانا کھایا۔ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، کھانا پھر بھی بچ گیا، اور میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے کھانا زیادہ ہے کہ اب زیادہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوتی تھی۔ کھانا قلت کے سبب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھوڑا سا کھانا، قلیل کھانا، تمام صحابہ کو نہ صرف کافی ہوا بلکہ کھانا بچ بھی گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ آپ احباب کو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میرے حضور نے کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے بھی دعوت کی اپنے غلاموں کے بغیر میرے مصطفیٰ کریم نے کھانا کھانا پسند نہیں فرمایا، اور اپنی امت کو تعلیم دے دی کہ جب بھی کھانا، ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ آپ کا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا سب مل کر کھایا کرو، اس میں برکتیں اترتی ہیں۔ اور آج ہمیں کھانا، ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز ہے کہ میں ہی کھا لوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہمان اپنا نصیب کھا کر جاتا ہے، اور آج ہمارے فریجوں کے اندر رکھا ہوا کھانا کسی کو ہم دیتے نہیں ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ بعض دفعہ ایسا تو کھانا خراب ہو جاتا ہے، وہ کوڑے کے نظر ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے نصیب میں ہوتا ہے، نہ وہ کسی، پھر وہ باہر چلا جاتا ہے، یعنی گندگی کے ڈھیر پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رزق تیرا چل کر آئے گا جس طرح کہ موت تجھے آ لے گی۔ اس لیے ہمیں رزق کو بانٹ کر کھانا چاہیے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے پورے دین کا نچوڑ نکالا، خوش ہو کر ملا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ آج جو مہنگائی کا دور ہے، آج جو لوگ پریشان ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اکیلے نہ کھائیں، جو قریب بیٹھے ہیں پہلے ان کو بھی کھلائیں۔ اور صحیح طریقہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مہمان کو پہلے کھلاؤ، آپ خود بعد میں کھاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔